لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد محترم بھائی دوستو اور بزرگوں، اللہ جل شانہ ہم نوازوں کا بے انتہائی کرم ہوا، احسان ہوا، فضل ہوا کہ اللہ پاک نے اپنی مجبوری سے نکال کر، کوئی ملازمت سے نکل کر، کوئی کارخانے سے نکل کر، کوئی دکان کو چھوڑ کر، کوئی گھر کو چھوڑ کر اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے، نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے مسجد میں آ گئے، بڑے شوق سے آئے ہیں، بڑی محبت سے آئے ہیں، اور یہ سوچ کر آئے ہیں کہ نماز جمعہ ادا کریں گے۔ امام صاحب اگر باہر کھڑے ہو جائے جمعہ کی نماز کے بعد، یا کوئی آدمی کھڑا ہو جائے نماز جمعہ کے بعد، اور آپ میں سے کسی کو پوچھے آپ آئندہ جمعہ آؤ گے، آپ کیا کہو گے؟ ہو سکتا ہے غصے والا ہو تو ایک تماشا بھی رسید کر دے کہ ہم مسلمان نہیں ہیں۔ کیا کہے کہ ہم مسلمان نہیں ہیں کہ آئندہ جمعہ آنے کی پوچھ رہے ہو آپ؟ تو میرے بھائیوں، جب ہم مسلمان ہی ہیں اور ہم نے کلمہ پڑھ ہی لیا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اب اسی مسلمان جانے والے سے پوچھا جائے کہ آپ عصر کی نماز میں آؤ گے، تو یہ سر کھجا دے گا، کہے گا انشاءاللہ۔ کیوں؟ آئندہ جمعہ آنے کے لیے اتنا غصہ جب تمہیں آ سکتا ہے تو تمہیں عصر کی نماز کے لیے بھی وہی غصہ آنا چاہیے جو آئندہ جمعہ کے لیے آ رہا ہے۔ بھائی صحیح ہے نا؟ کیونکہ ہم پر نماز کی کتنی فرض ہیں؟ ارے بولو نہیں یار، 5 بار فرض ہے نا؟ ہم کتنی پڑھتے ہیں؟ پورا مطلب کرنا، کوئی امتحان میں آڈیٹر نہیں بن کر آیا ہوں، ہم سب ایک ہی کشتی کے سوار ہیں۔ مگر کیا مسئلہ ہے؟ ہماری غفلت ہے، ہماری کمی ہے، کوتاہی ہے، مال کی چیزوں کی محبت نے ہم کو پکڑا ہے کہ بھائی اصل میں کام ہے، دکان ہے، کارخانہ ہے، نوکری ہے، جاب ہے، یہ سارے مسائل کی وجہ سے ہم عصر کی نماز میں نہیں پہنچ سکتے۔ جس اللہ نے تمہیں جمعہ کی نماز کے لیے صف اول میں لا کے کھڑا کر دیا، اگر ہم سب نیت کر لیں کہ مجھے عصر میں بھی آنا ہے تو خدا تمہیں عصر میں بھی لائے گا، مغرب میں بھی لائے گا، عشاء میں بھی لائے گا، فجر میں بھی لائے گا، لائے گا۔ لانے والا کون ہے؟ آپ اپنی مرضی سے آئے ہیں، اللہ کا حکم سمجھ کر آئے ہیں جمعہ کے لیے، تو وہی عصر کو اللہ کا حکم سمجھ لو، وہی مغرب کی نماز کو اللہ کا حکم سمجھ لو، وہی عشاء کی نماز کو اللہ کا حکم سمجھ لو، وہی فجر کی نماز کو اللہ کا حکم سمجھ لو۔ جن حالات اور پریشانیاں ہمارے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، جو مصیبتوں کے ہم شکار ہیں، جن حالات کے شکنجے میں پھنسے ہوئے ہیں، ان سارے حالات، مصیبت، پریشانیوں کا راستہ، حل کا راستہ یہ اللہ کا حکم نماز ہے۔ ہم سب مانتے ہیں، شیخ سورانی کتب ربانی سیدنا عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو مانتے ہیں نا؟ سب مانتے ہیں،
شیخ سورانی قطب ربانی سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک مرید آیا ان کا، اور آ کر کے کہا حضرت میں نماز پڑھتا ہوں، میری بیوی نماز پڑھتی ہے، میرے بچے نماز پڑھتے ہیں، میں اچھے سے اچھا کماتا ہوں، رات دن تھکتا ہوں، پیسہ جمع نہیں ہوتا۔ کیا نہیں ہوتا؟ پیسہ بچتا نہیں ہے، برکت نہیں ہے۔ پھر صاحب جاتے ہیں ہم بھی کبھی کبھی، بھائی صاحب کچھ تعویذ ٹھیک ہو نا؟ تعویذ، ارے تعویذ آقا نامدار تاجدار مدینہ قالی کملی والے گنبد خضرا والے سنہری جالی والے صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین انسان کے لیے بہترین تعویذ دیا ہے۔ مولوی صاحب کے تعویذ کے چکر میں نہ پڑو، اللہ کے حبیب نے ہمیں تعویذ بہترین دیا ہے۔ اور بھی آیا پیران پیر رحمت اللہ علیہ کے پاس، شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے پاس، محبوب سبحانی قطب ربانی سیدنا عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے پاس آیا اور کہا حضرت تعویذ دے دو، کوئی وظیفہ دے دو، دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دو تاکہ کمائی میں برکت ہو جائے، پیسہ بچنے لگے، گھر بھیجتا ہوں تو یہاں کھیچم کھاچ ہو جاتی ہے، یہاں رکھتا ہوں تو گھر والے فون پہ فون، پیسہ بھیجو پیسہ بھیجو، کیا کرو سمجھ میں نہیں آتا۔ ہم سب کے ساتھ یہ معاملہ جڑا ہوا ہے، پیسہ بچتا نہیں ہے۔ تو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے نہ تعویذ دیا، نہ وظیفہ دیا، نہ دعا دی، کیا کیا؟ حضرت نے کہا اپنے گھر جاؤ اور پردہ لگا دو۔ کیا کر دو؟ سمجھ رہے ہیں؟ پردہ لگاؤ، پردہ لگا دیا۔ آج ہم اللہ والوں کو مانتے ہیں، اللہ والوں کی نہیں مانتے، پیران پیر کو مانتے ہیں، پیران پیر کی نہیں مانتے، اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کی نہیں مانتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں، اللہ کے نبی کی نہیں مانتے۔ چاروں سلسلے کے لاکھوں کروڑوں اولیاء کاملین پیران طریقت بزرگان دین اور سلف صالحین کو مانتے ہیں، ان کی نہیں مانتے۔ پریشانی یہاں ہے، سارا غبار یہاں ہے، مانتے ہیں مانتے نہیں، ان کی نہیں مانتے۔ جھگڑا یہی چل رہا ہے نا، جھگڑا تو یہی چل رہا ہے، مانتے نہیں ہیں۔ ارے مانتے ہیں، کیوں نہیں مانیں گے؟ اللہ کو بھی ماننا، اللہ کی بھی ماننا، رسول اللہ کو ماننا، رسول اللہ کی ماننا، اللہ والوں کو ماننا، اللہ والوں کی ماننا، یہ ہے ایمان۔ اب وہ تو ماننے والا تھا، مان کے چلا گیا۔ اب آیا کچھ دنوں کے بعد پیران پیر شیخ سوانی قطب ربانی سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا اور کہنے لگا حضرت آپ کا نسخہ تو بڑا کامیاب رہا، آپ کی بتائی ہوئی بات سے تو بہت فائدہ ہوا، میرے گھر میں برکت بھی ہونے لگی، پیسہ بچنے بھی لگا، جمع بھی ہونے لگا، مگر ایک بات سمجھ میں نہیں آتی پیر صاحب، یہ برکت اور پردہ سمجھ میں نہیں آیا۔ برکت اور پردہ سمجھ میں نہیں آیا، عقل کے خلاف ہے، سمجھ کے خلاف ہے، سوچ کے خلاف ہے کہ یہ پردہ اور یہ برکت، یہ کون سا تعویذ ہے؟ ہاں بہترین تعویذ پیران پیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا حل بتایا کہ تو جس گھر میں رہتا ہے تیرا گھر بے پردہ رہتا ہے، تیرے گھر کے سامنے سے ایک بے نمازی گزرتا ہے، اس بے نمازی کی نگاہ تیرے گھر میں پڑتی ہے، جس کی نحوست سے تیرے گھر سے برکتیں ختم ہو جاتی ہے۔ ارے سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور مسلمانوں سمجھ میں آ رہی ہے؟ جو ایک بے نمازی کی نحوست اتنی گندی، اتنی بری، اتنی خطرناک ہو کہ گھر سے برکتوں کو چھین لے، گھر سے برکتوں کو ختم کر دے۔ جس گھر میں خود مسلمان بے نمازی ہو، اس کی بیوی بے نمازی ہو، اس کی ماں بے نمازی ہو، اس کی اولاد بے نمازی ہو، اور یہ 24 گھنٹے محنت کر کے کما کے لائے، اس گھر میں برکتیں کیسے ہوگی؟
یہ کما کما کے کنگال ہو جائے گا، اور صحابہ بغیر محنت کے مالدار ہو گئے، اور ہم کما کما کے کیا ہو رہے ہیں؟ پریشان، کنگل، بچتا نہیں ہے، سوچتا ہوں کیا کروں، یہ ایک جاب کرتا ہوں دوسری جاب بھی تلاش کر لوں، کچھ سائڈ بزنس کر لوں، کچھ یہ کر لوں، کچھ یہ کر لوں، تاکہ مال یاد رکھنا تمہاری سائڈ انکم بھی کر لو، تم سائڈ بزنس بھی بڑھا لو، نائٹ جاب بھی کر لو، دین کے کارخانے بھی چلا لو، اگر نمازوں کی پابندی نہیں ہے، نمازوں کا اہتمام نہیں ہے، اللہ کا احکام نہیں، اور آقا نامدار تاجدار مدینہ خالی کملی والے گنبد خضرا والے سنہری جالی والے صلی اللہ علیہ وسلم کا نورانی اور پاکیزہ طریقہ زندگی میں نہیں ہے، ہم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ یہ میری بات نہیں ہے، یہ میری بات نہیں ہے، یہ قرآن کا فیصلہ ہے، یہ اللہ کے نبی کی بات ہے۔ ہم کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو دو چیزیں پکڑ لو، دو چیزیں پکڑ لو، اللہ کا حکم اور اللہ کے نبی کا طریقہ۔ کامیابی تمہارے قدموں کو چومے گی، کامیابی تمہارے قدموں کو چوم لے گی۔ تم 8 گھنٹے کام کرو، 8 گھنٹے محنت کرو، دنیا کمانے سے کسی نے نہیں روکا، کارخانے چلانے سے کسی نے نہیں روکا، جاب اور شوق سے کسی نے نہیں روکا، امپورٹ ایکسپورٹ سے کسی نے نہیں روکا۔ تمہارے گھر میرے پیارو، یہ دو باتیں زندگی میں لے لو، کامیابی ملے گی، کامرانی ملے گی، برکتیں ملے گی، رحمتیں ملے گی، چین ملے گا، سکون ملے گا، اطمینان ملے گا، گھروں کے اندر سکون، دکان میں سکون، کارخانے میں سکون، ہر جگہ سکون ملے گا۔ آج سکون کی تلاش میں دنیا گھوم رہی ہے، لوگ کاروبار کر کے تھک جاتے ہیں، اب یہ ویکیشن کا زمانہ چلا، لوگ موبائل بند کرتے ہیں اور کہیں جنگلوں میں نکل جاتے ہیں اور سکون کی تلاش میں رہتے ہیں، مگر سکون انہیں وہاں بھی نہیں ملتا۔ تو نیت کرتے ہو، آج سے نیت کرو، آج سے نیت کرو، ہم سب ایک بات ایک کشتی کے سوار ہیں، ہم سب نیت کر لے کہ انشاءاللہ آج سے اللہ کا حکم نہیں چھوڑیں گے، نماز کا اہتمام آج سے موت تک، آج سے قیامت تک کی اگر زندگی مل جائے، میں 5 وقت کا پکا نمازی بن کر زندگی گزاروں گا۔ اچھا بولتے بھی نہیں ہیں، یہ تو بہت کنجوس مجمع ہے۔ ارے بولے لے یار، کرو انشاءاللہ، ہاں مضبوطی کے ساتھ۔ اگر میں نمازی بن گیا، میری دکان کا حرضہ ہے، اللہ پاک برکت دے گا۔ یہ وہ تحفہ ہے آقا نامدار حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم معراج سے لے کر آئے ہیں۔ مہمان مصطفیٰ، میزبان خدا ہے، مہمان مصطفیٰ ہے، ٹھکانہ عرش عظیم ہے، اور اللہ سے ملاقات ہو رہی ہے، اتنے قریب بیٹھے ہیں، اللہ سے ملاقات ہو رہی ہے، اور اللہ پاک سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اے میرے اللہ، میری امت کے لیے کوئی تحفہ چاہیے۔ کتنی نمازیں ملی؟ 50 نمازیں ملی، 50 نمازیں۔ معراج کی رات کو نماز پڑھتے ہیں، صلاۃ التسبیح پڑھتے ہیں، نوافل پڑھتے ہیں۔ میرے بھائیوں، وہ پڑھنا ہے کوئی مسئلہ نہیں، مگر فرائض کے بغیر اگر تم کتنی بھی نفلیں تان لو، کتنے بھی وظائف پڑھ لو، کتنا بھی دوسرا اہتمام کر لو، اگر فرائض کا اہتمام نہیں، اللہ کے نزدیک کسی کی کوئی قیمت نہیں۔ قیمت کس کی ہے؟ تم کتنا ہی اچھا کام کرو، مگر شیخ کا بتایا ہوا کام نہیں کیا، کیا کرے گا؟ میں نے یہ کام کہا، اس کو نہیں کیا، صرف میں نے وہ دیوار صاف کر دی، صرف میں نے وہ صاف کر دیا، اس کو کلین کر دیا، شیخ صاحب کیا کہیں گے؟ یہ بتا یہ کیوں نہیں کیا؟ تو فرائض پہلے ہیں، اللہ کا حکم پہلے ہیں، بعد میں سارے وظائف پڑھو، پھر ساری تسبیحات پڑھو، پھر جو کرنا ہے وہ کرو، مگر سب سے پہلے فرض۔
50 نمازیں ملی اور 50 لے کر آئے، اور اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوشحالی کے ساتھ لے کر آ رہے ہیں، میری امت کا مزہ ہو گیا، میری امت کا بھلا ہو گیا۔ کیا ہوا کہ ہر وقت رکوع میں، ہر وقت سجدے میں، ہر وقت اللہ کی یاد میں، میری امت تو ہر وقت رکوع سجدے میں رہے گی۔ مگر یہ امت کیا کر رہی ہے؟ تو بھائی نیت کرتے ہو انشاءاللہ برکتیں چاہتے ہیں تو نماز پڑھو، رحمتیں چاہتے ہیں نماز پڑھو، خوشیاں چاہتے ہیں نماز پڑھو، سکون چاہتے ہیں نماز پڑھو، ہمارے گھر کے حالات کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں نماز پڑھو، جو پریشانی آئے 2 رکعت نماز پڑھو، اے اللہ کی مسئلہ حل کر دے، یہ پریشانی دور کر دے، اللہ یقینی طور پر کرے گا۔ اور دوسری بات، ایک اللہ کا حکم، دوسرا اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نورانی اور پاکیزہ طریقہ ہماری زندگی میں آتا ہے۔ نفس قدم ہے نبی کے جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے، تجھے دونوں جہاں کی کامیابی درکار ہے، پکڑ لو ان کا دامن جن کا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ذوق سنت گرامی سے ہے صرف آپ کی غلامی میں، جو کوئی پیرو رسول نہیں لاکھ اطاعت کرے قبول نہیں۔ کر سنتوں پر عمل تو بے دھڑک، جنت کی طرف جاتی ہے یہ سیدھی سڑک۔ مگر ہماری زندگی میں نبی کا طریقہ نہیں ہے۔ جس پیارے آقا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے آپ کے لیے اتنی بڑی قربانیاں دی، آپ کے دندان میں مبارک شہید ہوئے، آپ کو لوہے کی کڑیاں گھسی، آپ کے گھر کے اندر فاقے آئے، آپ کے نواسے حضرت حسین کو زہر کے در پر پایا گیا، آپ کے بیٹے حسین کو کربلا کے میدان میں شہادت کا جام پینا پڑا۔ میرے بھائیوں، آقا انعامدار حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ساری چیزوں کو برداشت کیا، مگر میری امت جہنم سے بچ جائے، یہ آپ کا ہمیشہ کا دم رہا۔ مگر ہماری زندگی میں نبی کا طریقہ نہیں ہے، پیارے آقا کا طریقہ نہیں ہے۔ یہ 7 آسمان اور 7 زمین سے زیادہ قیمتی ہے آقا کا طریقہ۔ ہم اس کو اپنے سینے سے لگائیں، ہم اپنی پہچان کو نہ چھپائے۔ ہم مسلمان ہیں، فخر سے کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، ہم کلمے والے ہیں، ہم ایمان والے ہیں، ہم اللہ کے بندے ہیں، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام عاشقانہ غلام ہیں۔ ہماری زندگی میں صحیح معنوں میں غلامی آ جائے، صحیح معنوں میں آقا کی پیروی آ جائے، صحیح معنوں میں ہماری زندگی میں آقا کا طور طریقہ آ جائے، یہ سچی غلامی ہے۔ ورنہ دعوے سے کوئی غلام نہیں بن سکتا، نعرے بازی سے کوئی غلام نہیں بن سکتا۔ سچی غلامی اسی کو کہتے ہیں۔ میری زندگی میں آقا کا نورانی طریقہ، آقا کی پیروی، آقا کی چال، ہر ڈھال، ہر زندگی کا ہر موڑ آقا کے طریقے پر ہونا چاہیے۔ کہہ دینے سے غلامی نہیں مل سکتی، کہہ دینے سے عاشق رسول نہیں بن سکتا، جب تک کہ زندگی اس کی عمل سے خالی ہے، طریقے سے خالی ہے، اور غلام نہیں ہو سکتا۔ آپ کو ایک مثال دے دوں۔ ایک عورت اپنے خاوند سے کہتی ہے مجھے آپ سے بہت محبت ہے۔ کیا کہتی ہے؟ مجھے آپ سے بہت محبت ہے۔ اب خاوند جب گھر میں آیا، خاوند کہہ رہا ہے پانی بیگم پانی، پانی نہیں دوں گی، مجھے آپ سے بہت محبت ہے۔ بیگم دوائی دو، سر میں بہت درد ہے، بہت محبت ہے، دوائی نہیں دوں گی۔ بیگم پیر بہت درد کرتے ہیں، مجھے بہت محبت ہے، پیر نہیں دباؤں گی۔ کسی کام میں ہاتھ نہیں بڑھاتی اور دعویٰ کیا کرتی ہے مجھے آپ سے بہت محبت ہے۔ ایسے دوسری ایک خاتون ہے جو گھر کے اندر جاتے ہی بیگم مسکراتے ہوئے پانی لے کر آئی، کیسے ہو؟ خیریت سے ہیں، پانی لے کر آئی۔
کیا ہوا؟ کچھ ہو رہی نہیں. جو تھکاوٹ تھی نا شوہر کی وہ کیا ہو گئی؟ آدھی کم ہو. آپ کو کچھ تکلیف ہے، پیر دباؤ، ہاتھ دباؤ، آپ کو دوائی لا کر دو، آپ کے لیے کھانا لگا دو، کوئی بول چال نہیں، کوئی دعویٰ نہیں. کون سی بیوی پسند کرو گے بھائیو؟ اور نہیں تو ہو کس بیگم کو پسند کرو گے؟ نہیں بولو گے. پہلے والی ہے، بعد والی، نمبر 1 والی کہ نمبر 2 والی؟ 2 والی. آپ کو بھی 2 والی پسند؟ یقینی بات ہے 2 والی ہی پسند آنی چاہیے، اور 2 والی ہی ٹھیک ہے کہ بغیر کہے سارا سب کچھ کام کر دے. اور وہ دعوے کر رہی ہے مجھے بہت محبت ہے، پانی نہیں، مجھے بہت محبت ہے، دوائی نہیں، مجھے بہت محبت ہے، پیر کو دبانا نہیں، مجھے بہت محبت ہے، کھانا لگانا نہیں. اور بغیر کسی دعوے کے سارے کام کرنے کے لیے راضی اور تیار ہے. تو یقینی بات ہے ہر آدمی وہی بیوی پسند کرے گا. تو ہمارے نبی کے طریقے کے ساتھ زندگی گزارنا بغیر دعوے کے. میری داڑھی میرے آقا کا طریقہ ہے، رکھنی اس میں گزنے کی کیا ضرورت ہے؟ میرے آقا پر درود پاک پڑھنا ہے، اس میں گزنے کی کیا ضرورت ہے؟ زور سے نعرہ لگانے کی کیا ضرورت ہے؟ میرے آقا کی میرے پر احسانات ہے، مجھے آقا جو والی زندگی پسند ہے، مجھے اس میں کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ میرے آقا نے میرے لیے قربانی دی ہے، میں آقا کے نقش قدم پر چلوں گا، اس میں چلانے کی کیا ضرورت ہے؟ مجھے چلانے کی ضرورت نہیں. میرے آقا کا طریقہ میرے لیے دنیا اور آخرت میں کامیابی کا بہترین نمونہ ہے اور بہترین معیار ہے. یہی طریقہ مجھے دنیا میں بھی کامیابی دلائے گا، یہی طریقہ مجھے آخرت کے میدان میں اللہ کی بارگاہ میں کامیابی دلائے گا. قیامت کا دین ہوگا، آگ کا حوض لگا ہوگا، اور پیارے آقا اپنے حوض سے اپنے امتی کو جام پلائیں گے، اور فرشتے بہت سارے لوگوں کو دھکا دے کر نکالیں گے. آقا کہیں گے آنے دو، یہ میرے امتی ہے، انہیں آنے دو. آقا کو کہیں گے فرشتے بے شک یہ آپ کی امتی ہے، آپ کی امتی ہیں، مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے جانے کے بعد انہوں نے آپ کے طریقے کو پامال کیا، آپ کے طریقوں کو پس پوست ڈالا، آپ کے طریقوں کے جنازے اٹھ گئے. اللہ کے لاڈلے نبی کہہ دیں گے انہیں مجھ سے دور ہٹاؤ، انہیں مجھ سے دور ہٹاؤ. اگر قیامت کے دن آقا نے یہ کہہ دیا انہیں دور ہٹاؤ تو میرا اور آپ کا کوئی حامی نہیں ہے، میرا اور آپ کی نجات کا دوسرا کوئی راستہ نہیں ہے. حشر کے دن کوئی آسرا چاہیے، دامن مصطفیٰ ہاتھ میں چاہیے، اور ہاتھ میں دامن اسی کے ہوگا جس کی زندگی میں آقا کا نورانی اور پاکیزہ طریقہ ہوگا. ورنہ آقا نے کہہ دیا ہٹ جاؤ، انہیں میری نظر سے دور کر دو، تو میرے بھائیوں ہمارا بیڑا غرق ہے، ہماری بربادی ہے، ہماری تباہی ہے. اس لیے آج زندگی ہے، آج موقع ہے، اللہ پاک نے سانس دیا ہے، چانس دیا ہے، سانس ختم چانس ختم ہو جائے گا. اگر ہم نے اللہ کے دین کی محنت کے لیے اپنا جان لگایا، اپنا مال لگایا، اپنے اوقات کو لگایا، اپنے ارمان کو تھوڑا قربان کر دیا، تو یہی ہماری مقدر ہی کی کماتا ہے، آخرت کو برباد اور ویران کر دیتا ہے. اس لیے سب کے سب نیت کرو انشاءاللہ اللہ کے دین کی محنت کے لیے جان کی ضرورت پڑے گی تو جان دیں گے، مال کی ضرورت پڑے گی تو مال لیں گے، وقت کی ضرورت پڑے گی تو وقت دیں گے، اپنے جذبات کو توڑنا پڑے تو توڑ دیں گے. صحابہ نے اپنی ضرورتوں کو چھوڑ دیا، ہم اپنی خواہشات کو تو چھوڑ کے دیکھیں. ارے بھائی نیت کرتے ہو انشاءاللہ اللہ کے راستے میں نکلو گے، انشاءاللہ 4 مہینے جاؤ گے انشاءاللہ. یہ کی کماوٹ آ رہا ہے، لوگ کھا کر نہیں آئے، جمعہ کے بعد کھاتے ہو، اس کے لیے تھک گئے، آواز نہیں نکل. ارے بھائی جاؤ گے 4 مہینے اللہ کے راستے میں ہیں، 3 دن سے شروعات کرو، کوئی بات نہیں. ابھی چھٹیوں کا زمانہ چل رہا ہے، کارخانے بند ہیں، دکانیں بند ہیں، سب کچھ چھٹیوں میں چل رہا ہے، تو کم سے کم 3 دن جاؤ گے انشاءاللہ.
اسلام برا کی جماعتیں بناؤ گے نا انشاءاللہ. دیکھو جماعت ہماری بھی جماعت ہے، چل رہی ہے. لاشپور بڑی مسجد کے اندر ہماری جماعت ہے، وہاں بھی آؤ اور وہاں بھی اللہ کی دین کی باتیں ہوتی ہے. سنو اور اپنی ترتیب بناؤ. اللہ کے راستے میں 3 دن 40 دن 4 مہینے لاؤ. اپنی زندگی کو بدلنے کا بہترین نسخہ ہے، بہترین نسخہ ہے. 40 دن گئے، آئینے کے سامنے کھڑے رہ گئے تو داغ نظر آ جاتے ہیں. ڈی ایس پی صاحب ہو، کلیکٹر صاحب ہو، ڈی آئی جی صاحب ہو، کوئی بھی ہو، آئینے کے سامنے جائے تو ارے بولو سامنے داغ آ جائیں گے. ڈی ایس پی صاحب آپ کی یہاں لکیر ہے کالی، تو ڈی ایس پی صاحب کو بھی چاہیے کہ وہ اس کو لکیر کو صاف کرے. کلیکٹر جہاں آئینے کے سامنے آپ کو یہاں دھبا ہے تو وہ کلیکٹر صاحب بھی بغیر چو چرا کیے صاف کریں گے. یہ اللہ کا راستہ، تبلیغ کی محنت جو ہے یہ آئینے کے مانند ہے. آدمی اللہ کے راستے میں نکلے گا، آئینے کے سامنے آ گیا، او ہو برسوں کا نمازی سورہ فاتحہ میں غلطی ہے، برسوں کا نمازی میرا رکوع صحیح نہیں، برسوں کا نمازی میرا سجدہ صحیح نہیں. یہ آئینے کے سامنے آ گیا، اس کی زندگی اللہ نے چاہا تو بدل جائے گی. اللہ ہم سب کے لیے نکلنا آسان فرمائے اور اللہ کے راستے میں اپنا جان اور مال لگانے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے.